بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اللہ کی صحبت کی برکت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ VCR چھوڑنا پڑے گا، سنیما چھوڑنا پڑے گا، عورتوں کی نظارہ بازی اور عشق حرام کی لذتوں کی درآمدات پر پابندی عائد کر دیں گے، ہر گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ مگر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، خود بخود چھوٹ جائے گا۔ ایسا یقین، ایسا ایمان اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوگا کہ آپ گناہ چھوڑ کر خوشی منائیں گے، سجدہ شکر بجا لائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ، گناہوں کی گٹر لائن، غلاظت اور نجاست کی نالیوں سے آپ نے ہم کو نکال کر تقوی والی زندگی نصیب فرما دی۔ اور حضرت نے عجیب و غریب مثال دی کہ ایک آدمی 10,000 رشوت لے کر بھاگا جا رہا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے فلاں چیز خریدوں گا اور زمین کا فلاں پلاٹ خریدوں گا، کہ اتنے میں اس کا ایک گھرا دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ پیچھے پولیس آ رہی ہے، تمہارے ان نوٹوں پر پولیس کے اور رشوت دینے والے کے دستخط بھی ہیں، تمہیں پھنسانے کے لیے یہ رشوت دی گئی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ ایک کھلا ہوا گٹر نظر آتا ہے، کہتا ہے خدا اس ڈکن چور کا بھلا کرے اور اس کو بھی اللہ والا بنا دے کہ آئندہ چوری نہ کرے، اور 10,000 کی رقم فوراً گٹر میں پھینک دیتا ہے۔ بتائیے یہ نوٹ چھوڑ کر وہ خوش ہوگا یا غمگین؟ خوش ہوگا کہ جان بچی تو لاکھوں پائے، ورنہ 10 سال کی قید ہوتی اور نہ جانے کتنا جرمانہ ہوتا۔ اب جتنا پولیس پر یقین ہے، جتنا حکومت کے ڈنڈوں پر یقین ہے، اللہ والوں کی صحبت سے جب اللہ تعالی ناراضگی اور جہنم پر ایمان و یقین پیدا ہو جائے گا تو گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے، خود بخود چھوٹ جائیں گے، اور گناہ چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اور دوستو، یہ بتائیے، اگر کوئی آپ کی جیب سے کنکر پتھر نکال کر 1 کروڑ کا موتی رکھ دے تو کیا آپ اس سے لڑیں گے؟ گناہ کنکر پتھر ہیں، بلکہ کنکر پتھر پاک ہوتے ہیں، گناہ تو ناپاک ہیں۔ بس اگر گناہ چھوڑنے سے اللہ ملتا ہے تو میں عرض کروں گا کہ ہم سب جلدی گناہ چھوڑ دیں اور اللہ کو پا کر یہ شعر پڑھیں: جما دے چند دادم جان خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم۔ چند کنکر پتھر دے کر اے خدا میں آپ کو پا گیا، الحمدللہ کہ بہت سستا پایا میں نے آپ کو۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ولی اللہ جا رہا تھا، اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے خدا، میں کیا قیمت ادا کروں جس سے آپ مل جاتے ہیں؟ آسمان سے آواز آئی کہ مجھ پر دونوں جہاں فدا کر دے تب میں ملتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا، قیمت خود ہر دو عالم گفتنی، اے اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائیے، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز، ابھی دام اور بڑھائیے، ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی محبت کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ دوستو، ایک دن تو مرنا ہے، ایک دن ساری جائیداد چھوڑ کر، زمین و مکان چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس دن ہاتھوں سے گھڑیاں اتار لی جائیں گی، جسم کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، کفن لپیٹ کر جب قبر میں ڈالا جائے گا، اس وقت مردہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے: شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اور یہ دوسرا شعر بھی بزبان حال پڑھتا ہے: دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ جب ایک دن جانا ہے تو کیوں نہ جانے جانا بن کر جاؤ، جیسا کہ خواجہ صاحب نے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا، جب نسبت عطا ہوئی، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ اے حکیم الامت، آپ کی صحبت سے، آپ کی تربیت سے مسٹر کی ٹرمز ہوئی، اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو گئے۔ آج وہ علماء کا شیخ بنا ہوا ہے، مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا۔
مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نے ان کو اپنا مصلح اور شیخ بنایا۔ یہ کیا بات ہے کہ مسٹر تو شیخ العلماء ہو جائے اور علماء کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کے اہتمام نہ ہو۔ جن بزرگوں کے نام پر ہم جامعات قائم کر رہے ہیں، جامعہ رشیدیہ، جامعہ قاسمیہ، جامعہ شرفیہ، ان بزرگوں کے طریقے پر ہمیں اہل اللہ کی صحبت کا بھی اہتمام چاہیے، اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ یہاں تو سب حضرات اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ بات کہہ دیتا ہوں تاکہ جو نہ جڑے ہوں ان کو توفیق ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ والوں سے جڑنے سے کیا ہوتا ہے، اب اس پر 2 واقعات سناتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے، تفسیر موضح القرآن کے مصنف شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد فتح پوری دہلی میں کئی گھنٹے سے تلاوت کر رہے تھے، ذکر و تلاوت میں مصروف تھے۔ تلاوت اور ذکر اللہ کا نور دل سے جھلک کر آنکھوں میں آ رہا تھا۔ جب نور سے دل بھر جاتا ہے تو چہرے سے جھلکنے لگتا ہے، آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے۔ یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سیما کیا چیز ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا نور یظہر علی العابدین یبدو من باطنہم الی ظاہرہم، کہ اللہ والوں کا باطن جب نور سے بھر جاتا ہے تو ان کے ظاہر سے جھلکنے لگتا ہے۔ عبادت کا نور، اللہ کی محبت و معرفت کا نور ان کی آنکھوں میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ قلب جو ان انوار الہیہ سے بھرا ہوا تھا اور جس کے انوار آنکھوں سے چھلک رہے تھے، وہ اس کتے پر پڑ گئے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ جہاں جہاں وہ کتا جاتا تھا، دہلی کے سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے۔ حکیم الامت نے ہنس کر فرمایا کہ ظالم تمام کتوں کا پیر بن گیا۔ پھر حضرت نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ ہائے، جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں رہتے تو انسان کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ دل سے اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو انشاءاللہ تعالی محروم نہیں رہ سکتا۔ اور اگر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طلب اور پیاس بھی نہ ہو تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تب بھی اللہ والوں کے پاس جاؤ، وہ پیاس بھی دینا جانتے ہیں۔ گر تو طالب نیستی تو ہم بیا تا طلب یابی ازی یار افا۔ اگر تمہارے اندر اللہ کی طلب اور پیاس اور درد محبت نہیں ہے تب بھی تم اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کے صدقے میں تمہیں طلب اور پیاس بھی عطا ہو جائے گی۔ اس فارسی شعر کے مفہوم کو اختر نے ایک ہندی شعر میں عرض کیا ہے، مگر ایسی ہندی جو آپ سمجھ لیں گے۔ پیاسے کو پانی ملے اور بن پیاسے کو پیاس، پیاسے کو پانی ملے اور بن پیاسے کو پیاس، اختر ان کے در سے ہے کوئی نہیں بے آس۔ اللہ والوں کے دروازے سے انشاءاللہ محرومی نہیں ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں بغض و عناد نہ ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں، من اعترض على شیخه ونظر الیہ احتفارا فلا یفلح ابدا۔ جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک مرید نے میرے ساتھ سفر کیا، رات کو تقریر کی تھی، دماغ تھکا ہوا تھا۔ حضرت نے آرام فرمایا۔ اہل اللہ اور علماء دین کی نیند کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھتا ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دروازہ بناتے ہوئے بڑھئی کے اوزار اور آلات گھس جائیں اور وہ ان کو 1 گھنٹہ تک تیز کرے تو آپ کو اس وقت کی مزدوری بھی دینی پڑتی ہے، کیونکہ آپ ہی کے کام میں اس کے آلات گھسے ہیں۔ بس جو علماء دین اللہ کے دین کے کام میں اپنے دماغ کو تھکا رہے ہیں، ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کے سونے پر بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے مجھے خط لکھا کہ چونکہ آپ نے رات ریل میں تہجد نہیں پڑھی اور میں نے پڑھی، حالانکہ میں مرید ہوں، آپ کی عبادت سے تو میری عبادت زیادہ ہے، لہذا میں آپ سے بیعت فسخ کرتا ہوں۔ کاش کہ یہ ظالم سمجھتا کہ مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم اور جملہ اہل اللہ کی 2 رکعات ہماری 1,00,000 رکعات سے افضل ہیں۔
ان کا سونا ہمارے جاگنے سے بہتر ہے، ہمارے تہجد اور اشراق اور اوابین سے افضل ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کے 2 رکعات غیر عارف کی 1,00,000 رکعات سے افضل ہیں۔ اللہ والوں پر اعتراض کرنے والے محروم ہی رہتے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ اس کو ایک فقہی مسئلے سے ثابت کرتا ہوں۔ کسی کے پاس 10,000 روپے ہیں، سال کے 11 مہینے گزر گئے، زکوٰۃ فرض ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا کہ 10,000 کی رقم اور آ گئی۔ 1 ماہ بعد اب اس نئی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ علماء دین اس وقت موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے 10,000 کی اس نئی رقم پر تو ابھی سال نہیں گزرا، پھر اس پر زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ 11 مہینے سے جو رقم مجاہدے میں تھی، اس کی صحبت میں یہ 10,000 کی نئی رقم آ گئی، جس کی برکت سے 1 ہی مہینے میں وہ بالغ ہو گئی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر دی کہ یہ سرکاری دربار میں قبول کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ جو مجاہدہ کرنے والے ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے کم مجاہدہ والوں کا بھی کام بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جلد اللہ والا بننے کا یہی راز ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3rd کلاس کا ڈبہ جس کی سیٹیں بھی پھٹی ہوئی ہیں، اسکرو ڈھیلے ہیں، چونچا کر رہا ہے، لیکن اگر 1st کلاس کے ڈبوں سے جڑا رہے تو جہاں انجن پہنچے گا وہ 3rd کلاس والا ڈبہ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ بس اگر ہم نالائق ہیں، گنہگار ہیں، تو لائقوں کے پاس تو رہیں، انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کانٹے ہو تو پھولوں کے دامن میں چھپے رہو۔ جو کانٹے پھولوں کے دامن میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا عجیب دستور ہے کہ باغبان ان کو باغ سے خارج نہیں کرتا۔ آخار میں گریست کی اے عیب پوش خلق، ایک کانٹا رو رہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے، اے مخلوق کے عیب چھپانے والے، میرا عیب کیسے چھپے گا؟ مجھے تو آپ نے کانٹا پیدا کیا۔ شد مستجاب دعوت او گل عذار شد، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس پر پھول کھلا دیا جس کے دامن میں اس خار کا عیب چھپ گیا۔ بتائیے کہ گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہیں یا نہیں، مگر کیا کسی باغ سے وہ نکالے جاتے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم اللہ والوں سے جڑے رہیں گے تو امید ہے کہ ان کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی جہاں وہ جائیں گے مثل کانٹوں کے ہم بھی ساتھ ہوں گے، محبت کی برکت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔